اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس رب قدیر نے ہم اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے بے شمار انگنت نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا، ساتھ ہی ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا۔ ان انبیاء اور رسول میں سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین کو مبعوث فرما کر ہم بنی نوع انسان پر رب العالمین نے احسان عظیم فرمایا۔ درود و سلام اللہ کے آخری حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ رجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے عوام الناس کے درمیان بے شمار بدعت و خرافات رائج ہے، جس کا ہم اور آپ بخوبی جائزہ لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اسی حرمت والے مہینے کے تعلق سے یہ بات بھی عوام کے بیچ گردش کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مہینے میں معراج ہوئی، اسراء و معراج کا جو واقعہ پیش آیا اسی مہینے میں آیا۔ حالانکہ اصحاب سیر نے، سیرت نگاروں نے اسراء و معراج کا جو صحیح قول نقل کیا ہے، جو اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے، وہ ہجرت مدینہ سے 1 سال قبل 10ویں نبوی کو، نبوت کے 10ویں سال، ہجرت مدینہ سے 1 سال قبل، اور وہ مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ربیع الاول کے مہینہ راجح قول کے مطابق۔ تو اسراء و معراج کے جو اغراض و مقاصد تھے، جن مقاصد کے تحت اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو اسراء و معراج کا شرف بخشا، ان اہم مقاصد میں سے ایک اہم اور سب سے اہم مقصد تحفہ معراج عطا کرنا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا عظیم تحفہ دینا تھا۔ اس مقصد کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج ہوئی۔ میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، قبل اس کے کہ ہم تحفہ معراج پر گفتگو کریں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ جاریات کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں، اس آیت کریمہ کو ذرا سمجھتے ہوئے چلیں، غور کرتے ہوئے چلیں
کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے کہ تم اگر میری عبادت کرو گے تو اس کا میں کوئی عوض تم سے طلب نہیں کرتا. میں تمہیں رزق دیتا ہوں، روزی میں تمہیں دیتا ہوں، اور نہ میں تم سے کھانا چاہتا ہوں کہ تم میری عبادت کے بدلے میں تم مجھے رزق دو یا مجھے کھانا کھلاؤ. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ رب سب سے سب کو رزق دینے والا ہے. وہ رب انسانوں کو، جانوروں کو، چرند پرند کو، کیڑوں مکڑوں کو، دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں تمام مخلوقات کے روزی رساں ہے وہ رب العالمین ہے. وہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں تمہیں رزق کا مطالبہ نہیں کرتا. ان اللہ هو الرزاق، وہ سب سے بڑا رزاق ہے، ذو القوة المتین، اور وہ غالب ہے، زبردست ہے، قوت والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کے ذرا غور کیجئے کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. آج ہم دنیا میں بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کر رہے ہیں، بینک بیلنس جمع کر رہے ہیں، دکانیں جو ہے دے رہے ہیں. یہ ہماری ضروریات زندگی ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. اللہ نے ان چیزوں کو ہماری زندگی کا مقصد قرار نہیں دیا، بلکہ یہ ہماری زندگی کی ضروریات میں شامل ہے. اور یہ ضروریات زندگی بھی اللہ نے ہمیں اس لیے مہیا کرایا، اسی لیے عطا کیا تاکہ میرا بندہ یکسوئی کے ساتھ، نہایت ہی حسن سلوک کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، بہتر سے بہتر طریقے سے میرا بندہ میری عبادت کر سکے. میری عبادت میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی جو ہے سرزد نہ ہو، کسی طرح کوئی کمی واقع نہ ہو. اس مقصد کے تحت اللہ نے یہ ضروریات زندگی یا یہ لوازمات زندگی ہمیں جو ہے فراہم کیا ہے. اب اگر انسان اپنی تخلیق کا مقصد جو ہے بھلا کر کچھ اور ہی سمجھ بیٹھے، دنیا کمانا، دنیا حاصل کرنا، دنیا ہی کو اپنی زندگی کا اگر مقصد سمجھ لے، تو یہ ہماری جو ہے کم عقلی کی دلیل ہوگی. کل قیامت کے دن یہ ہمارے لیے رسوائی کا باعث ہوگا. دنیا میں بھی رسوائی ہوگی، آخرت میں بھی ہمیں کافی افسوس ملنا پڑے گا. اس لیے میرے بھائی، ہمہ وقت ہمیشہ ہر انسان کو اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے، تنہائی میں بھی سوچنا چاہیے، لما خلقت، میں اس دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، میری پیدائش کا مقصد کیا ہے، وہ الی المصیر، اور پھر ہمیں کہاں لوٹ کر کے جانا ہے. اس دنیا کے بعد دوسری زندگی کا جو ہمیں سامنا کرنی ہے، دوسری زندگی میں جانے ہیں، تو وہاں جانے کے بعد ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ ہم سے سوال کرے گا، اللہ ہم سے پوچھے گا. اور معلوم ہے حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ اللہ کے حق کے تعلق سے بندوں سے سب سے پہلا سوال یہی تحفہ معراج یعنی نماز کے بارے میں. اس لیے کہ اعمال میں جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام عملوں میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ نماز ہے. ای الاعمال افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے کہا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، یہ جو ہے سب سے افضل عمل ہے. اور کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی بندے سے سب سے پہلا جو سوال کرے گا، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بندے سے نماز کے بارے میں پوچھے گا کہ اگر نماز کا سوال، ان نماز کے بارے میں صحیح اگر جواب دے دیا اس کے سارے اعمال صحیح ہوں گے، اور اگر نماز کے بارے میں صحیح جواب نہیں دے سکا اس کے سارے اعمال جو ہے رائیگاں ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور ان کا انجام بہت ہی برا ہوگا.
اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکیداً نماز کا حکم دیا ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وذلك الدين القيم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو صرف اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، یعنی دین کو خالص کرتے ہوئے یکسوئی کے ساتھ، نہایتی انہماک کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ خالص ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے نماز واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکات دو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت پہ ذرا غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قرآن میں کم و بیش تقریباً 82 مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا، 82 مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا ہے، لفظ صلاۃ وارد ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکات دو، اس کے بعد پھر فرما رہا وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ فرض نماز با جماعت پڑھنا واجب ہے، جس طرح 5 وقت کی نماز فرض ہے، کہاں؟ معراج میں فرض ہوئی 5 وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى فَفَرَضَ عَلَيَّ 50 رَكَعَةً، کہ اللہ نے جو کچھ میری طرف وحی کرنا چاہا وہی کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز، میرے اوپر کتنے وقت کی نماز؟ 50 وقت کی نماز جو فرض کیا۔ یہ کتاب التوحید باب قول اللہ تعالیٰ کہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ امام بخاری رحم اللہ نے اس واقعہ معراج کی یہ جو لمبی حدیث ہے، اس حدیث کو کتاب التوحید کے اندر لائے ہیں، اور اس حدیث میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اوپر 50 وقت کی نماز، رات اور دن میں 24 گھنٹے میں 50 وقت کی نماز جو فرض کیا۔ اور جب وہ تحفہ نماز میں لے کر کے واپس ہوا تو 6 آسمان پر میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ محمد، آپ کے رب نے آپ کو کیا عطا کیا؟ میں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں 50 وقت کا نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ محمد آپ لوٹ جائیں، فرجع الی ربک، آپ اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں اور آپ التجا کریں تخفیف کی، 50 وقت کی نماز کو کم کرنے کی آپ التجا کریں، اللہ سے درخواست کریں، کیونکہ میں نے اپنی امت یعنی بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، بنی اسرائیلیوں کا امتحان میں لے چکا ہوں، آپ کی امت 50 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کر پائیں گے، لہذا آپ اللہ سے تخفیف کی التجا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، پھر اللہ سے التجا کرتے ہیں، پھر جب 5 وقت کی نماز کم ہو جاتی ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ اس طرح سے بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا ہوا، یہاں تک کہ صرف 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 وقت کی نماز ہے، یہ 5 وقت کی نماز تیری امت میں سے جو بھی ان 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا اسے 50 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا، 50 وقت نماز پڑھنے کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ 1 وقت کی نماز اگر ہم پڑھتے ہیں تو 10 وقت کی نماز پڑھنے کے برابر ہمیں ثواب ملتا ہے۔ تو نماز کی پابندی کی تاکید قرآن و حدیث میں بکثرت وارد ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حالت نزا میں آخری وقت میں مرض الموت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو الفاظ ادا ہو رہے تھے، بار بار جس الفاظ کی تکرار ہو رہی تھی وہ یہ الفاظ تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم،
अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज यानी नमाज की पाबंदी करने का जो आप हुक्म बार बार दे रहे थे, ताकीद कर रहे थे लोगों नमाज की मुहाफिजत करना, नमाज की पाबंदी करना, और इस तरह से नमाज की जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर फिक्रमंद हुआ करते थे। सहाबा कराम की सीरत को उठा करके देखिए कि किसी भी सहाबी, सबसे आखिरी सहाबी अमर बिन तौफैल रज़ियल्लाहु अन्हु जिनका इंतकाल सन 110 में उनका इंतकाल हुआ है, आखिरी सहाबी की सीरत जो उठा करके आप देख ले, किसी भी सहाबी के बारे में जानबूझकर नमाज छोड़ने का तस्वुर नहीं किया जा सकता। यह तस्वुर किया ही नहीं जा सकता है कि किसी सहाबी ने जानबूझकर नमाज छोड़ी हो। आज हमारा और आपके क्या मामला है? आज हम किस कदर नमाज से लापरवाही बरत रहे हैं, किस कदर सुस्ती बरत रहे हैं। हमें किसी तरह का कुछ भी बहाना जो मिल जाए, बस नमाज छोड़ने में हम जरा भी देर नहीं लगाते हैं, या कज़ा करने में हमें जो है जरा भी फिक्र नहीं होती है, हमें एहसास नहीं होता है। मेरे भाई, अस्सलात नमाज के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हाफिज़ु अलस्सलात वस्सलातिल उस्ता, लोगों नमाज की हिफाजत करो, खास तौर पर बीच की नमाज, नमाज असर। नमाज की हिफाजत, यूं तो पांचों वक्त की नमाज की हिफाजत का हुक्म है, लेकिन असर की नमाज की हिफाजत का खास तौर पर हुक्म दिया जा रहा है कि नमाज असर की खुसूसियत के साथ हिफाजत करनी है। चूंकि असर का जो वक्त होता है वो मसरूफियत का वक्त होता है, लोग यानी थक हार कर घर में आते हैं, आराम के लिए लेट जाते हैं, सुस्ती हो जाते हैं, या कारोबार में मसरूफ होते हैं। इस वजह से खुसूसियत के साथ नमाज असर की पाबंदी का हुक्म दिया गया है। इसी तरह से नमाज दीन का सुतून है। बुनियल इस्लाम अला खम्स, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व इताइज ज़कात व तसूम रमज़ान व तुहिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है, जिनमें से एक नमाज है। मालूम यह हुआ कि नमाज ये दीन का सुतून है, दीन का बुनियाद है, और नमाज मोमिन का मेराज है। नमाज मोमिन की कामयाबी का मियार है, नमाज मोमिन के लिए नूर है, और नमाज गमों परेशानियों का मदावा है। इंसान जब परेशान हाल होते हैं, गमों से निढाल होते हैं, और वो अल्लाह की तरफ रुजू होते हैं, 2 रकात नमाज अदा करते हैं, उनकी परेशानियां, उनके गम जो काफूर हो जाते हैं, उनकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत निगारों ने लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी परेशान हाल हुआ करते थे, उन्हें जो है मामूली सा बुखार भी अगर हुआ करता था, बुखार भी हो जाता, या तबीयत में किसी तरह की कोई खराबी वाक़ होती, फौरन आप जो है मस्जिद की तरफ चल पड़ते और वजू करते, 2 रकात नमाज पढ़ते और शिफा याबी के अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह उनके परेशानियों को दूर करते, बीमारियों से शिफा देते। तो मेरे भाई, कहने का मतलब यह है कि नमाज एक अजीम इबादत है, एक ऐसी इबादत है जो किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में माफ नहीं है। हर आकिल बालिग मर्द औरत पर नमाज फर्ज है, इल्ला ये कि औरतों के लिए अयाम हैज और अयाम निफास में औरतें इस फरीजे से मुस्तस्ना हैं, यानी नमाज की माफ़ी है, अलबत्ता रोज़ा की क़ज़ा है। हैज और निफास के अयाम में रोज़ा अगर छूट जा रही है, रोज़ा अगर छूट जाता है तो उसकी जो क़ज़ा है, नमाज छोड़ने पर जो नमाज की क़ज़ा नहीं है। तो इस हुक्म से सिर्फ औरतें मुस्तस्ना, इसके अलावा मर्द हजरात यानी आकिल बालिग हों तो किसी भी सूरत में नमाज माफ़ नहीं है। अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ कर पढ़ें, बैठ कर नहीं पढ़ सकते, लेट कर पढ़ें, लेट कर नहीं पढ़ सकते, इशारे से पढ़ें, हर मुमकिन सूरत से जब तक जिस्म में जान बाकी है, नमाज की भी सूरत माफ़ नहीं है। तो नमाज एक अजीम इबादत है, लिहाजा नमाज पढ़ने से ये इंसान के चेहरे पर जो नूर रोनमा होता है, जो नूर जो नुमाया होता है, वो एक अजीब नूर जो है पैदा हो जाता है, एक अजीब चमक होती है चेहरे पर, और एक नूरानी चेहरा जिससे कहा जाता है। ये नमाजियों की जो है इलामत है, नमाजियों की निशानी है, मोमिन की इलामत है। मोमिन जो है नमाजों के जरिए से पहचाना जाता है। फल फर्क बैन रजुली वल कुफ्री तर्कुस सलाह, आदमी और कुफ्र के दरमियान
فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے بارے میں یہ سمجھا جائے گا کہ آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں۔ اگر آپ نماز ترک کر دیتے ہیں تو آپ اور کافروں کے درمیان کچھ فرق نہیں رہ جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق جو واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ نماز یہ مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے۔ جو آدمی نماز پڑھے گا وہ مومن کہلائے گا، جو نماز کو چھوڑ دے گا وہ کافر کہلائے گا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا اس نے کفر کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کا ترک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور کل قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کے نام اعمال کو جانچنے کے بعد یہ جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں جانے کا حکم سنا دے گا۔ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اس وقت جنتی حضرات اپنے بالا خانوں سے جہنم کی طرف جھانکیں گے، دیکھیں گے کہ جہنم میں کچھ ایسے لوگ بھی جل رہے ہوں گے، جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے یا جہنم میں تڑپ رہے ہوں گے، جو دنیا میں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتا تھا، ان کے ساتھ رہا کرتا تھا، ان کے ساتھ کھاتا پیتا تھا، دنیا میں اثر و رسوخ والا کہلاتا تھا، وہ اپنی ایک شہرت جو رکھتا تھا۔ جنتی حضرات جو ہے جہنمیوں سے وہاں سے مخاطب ہو کر کہے گا، پوچھے گا، یعنی جنت کے بالا خانے سے جھانک کر جہنم میں جل رہے اپنے شناسائی سے پوچھے گا، سوال کرے گا کہ ما سلککم فی سقر، اے لوگ، اے میرے بھائی، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ آج تم جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟ ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے جو پہنچا دیا؟ کس وجہ سے تم جہنم میں داخل ہو گئے؟ کون سی ایسی تم نے گناہ کی؟ دنیا میں تو تم بہت ہی اثر و رسوخ والے تھے، بہت ہی اچھا کھاتا پیتا جو ہے گھرانہ تھا، بہت ہی جو ہے عزت و مرتبہ والا تھا، آج کیا وجہ ہے؟ کیوں آج تم جہنم میں جل رہے ہو؟ وہ جہنمی جواب دے گا کہ لم نک من المصلین، لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کا وقت ہو جاتا تھا، ہم جو ہے چوک چوراہوں پر بیٹھ کر گپیں کیا کرتے تھے، نماز کے وقت کو ضائع کر دیا کرتا تھا، نماز کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آج اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں جو ہے جہنم میں ڈال دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تارک صلاۃ کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ لہذا نماز کی پابندی کرنی چاہیے، نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، اس لیے کہ نماز کے بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو برائیوں بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ آپ یقین مانیے کہ جو شخص اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے نماز پڑھتا ہو اور اپنی مقصد زندگی کو سامنے رکھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہو، وہ شخص کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ شخص کبھی حرام کام کے ارتکاب نہیں کر سکتا، وہ شخص کبھی جو ہے خلاف شریعت کوئی امور انجام نہیں دے سکتا، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اور یہ نماز اس شخص کو برائیوں سے محفوظ رکھے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے لیے نماز یعنی ایک عظیم تحفہ ہے، اور نماز کی پابندی از حد ضروری ہے۔ دنیا کے تمام تر اعمال میں تمام کام کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن نماز میں تاخیر قطعاً جو ہے برداشت نہیں، نماز کا چھوڑنا کسی بھی حال میں درست نہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز میں بہت زیادہ مستعد رہا کرتے تھے، اور ہمیشہ نماز کے لیے فکر مند ہوا کرتے تھے۔ ہر انسان کو نماز کی جو فکر کرنی چاہیے اور نماز کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ نماز کا اوقات مقررہ پر نماز کی پابندی ہونی چاہیے، اس لیے کہ حافظوا علی الصلاۃ
वस्सलातुल वुस्ता वक़ुम लिल्लाह क़ानितीन। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज के जो औकात 5 वक्त की नमाज जो फ़र्ज करार दे दिया है, ये औकात हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से और जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से नमाज की मुकम्मल तालीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। एक एक वक्त की नमाज उसके वक्त पर, जैसे ज़ोहर की नमाज, ज़ोहर के वक्त में अल्लाह हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा नमाज का तरीका जो है सिखला करके, बतला करके, पढ़वा करके, उसके बाद इस तरह से दूसरे वक्त की नमाज, यानी हर 5 वक्त की नमाज 5 वक्त में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नमाज की तालीम दे करके जो है गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखला कर गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह से नमाज का मुकम्मल तरीका उम्मत को बतलाया। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाया कि सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, क्या मेरी उम्मत के लोगों तुम नमाज उसी तरह से पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा, जिस तरह तुमने हमें पढ़ते हुए देखा। यानी मैं जिस तरह से नमाज पढ़ने का तुम्हें तरीका बतला रहा हूं उसी तरीके से तुम नमाज पढ़ो, बसूरत दिगर। अगर उस तरीके से तुम्हारी नमाज नहीं हुई तो इंदल्लाह तुम्हारी नमाज काबिल कबूल नहीं होगी, तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी, तुम्हारी नमाज को तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी, तुम्हारी नमाज की कोई अहमियत नहीं बाकी नहीं रह जाएगी। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक ही नमाज अदा करनी चाहिए। दूसरी बात कि सही मुस्लिम के सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, अल्लामा नासिर अलबानी ने इस रिवायत को सही करार दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स अपने घर से बावजू होकर फर्ज नमाज की अदायगी के लिए किसी मस्जिद की तरफ निकलता है, गौर कीजिएगा कि अपने घर से फखरजा मिन बैतिही मुतहरन, कि अपने घर से बावजू होकर वजू करके फर्ज नमाज की अदायगी के लिए किसी मस्जिद की तरफ जो निकलता है तो फ़अजरहु कअजरिल हाजिल मुहरिम, अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को एक एहराम बांधे हुए हाजी के बराबर सवाब अता करता है। अब गौर कीजिए कि लोग हज और उम्रा के लिए परेशान होते हैं और इस हदीस के अंदर इतनी बड़ी फजीलत, अगर कोई शख्स अपने घर से बावजू होकर मस्जिद की तरफ निकलता है फर्ज नमाज अदा करने के लिए तो अल्लाह ताला उस शख्स को एक अहराम बांधे हुए हाजी, यानी एक हाजी, हज करने वाले हाजी के बराबर उस शख्स को सवाब अजर अता करता है। आज हम लोगों का मिजाज ये बन गया है कि ज़्यादातर लोग मस्जिद के वजू खाने में आकर के वजू करते हैं, हालांकि जिनके घर नज़दीक हो या दूर हो, जो मुकामी हो, उन्हें चाहिए कि वो अपने घरों से बावजू हो करके मस्जिद की तरफ निकले, इसलिए कि उसके बड़ी बहुत सारी फजीलत है। एक दूसरी रिवायत में है कि जब कोई अपने घर से बावजू होकर घर की तरफ निकलता है तो उसके एक कदम जो आगे को बढ़ता है उससे उसके दर्जात को जो बुलंद करता है और दूसरी कदम उसके गुनाह को मिटाता है, उसके गुनाह के लिए कफारा बनता है, उसके गुनाह को मिटाता है। तो अपने अपने घरों से बावजू होकर मस्जिद की तरफ चलना ये बाइस से अजर सवाब है और बहुत बड़ा जो अजर सवाब इसमें रखा है। लिहाजा हर शख्स को चाहिए कि वो अपने घरों से बावजू होकर के मस्जिद की तरफ निकले, चूंकि इसमें और भी कई हिकमतें हैं। एक हिकमत तो ये है कि जब हम अपने घर में बावजू करेंगे तो घर वालों को भी नमाज की तरगीब मिलेगी, चूंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया बल्कि कुरान करीम में यह भी फरमाया कि वह अमुर अहलक बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा, कि आप अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दें, वस्तबिर अलैहा, और आप खुद उस पर कायम रहें। तो मालूम यह हुआ कि घर वालों को भी नमाज का जो हुक्म देना चाहिए, और हुक्म देने के कई अंदाज होते हैं, कई तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये कि आप जबान से कहें,
کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، نماز کی پابندی کریں، نماز پڑھیں. اور اولاد کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ جو ہے 7 سال کا ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو نماز چھوڑنے پر انہیں مارو. تعذیباً جو مارنے کا حکم ہے کہ انہیں مار کر جو نماز پڑھاؤ. تو نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کرنی ہے، نماز کی ترغیب دلانی ہے. ایک تو زبان سے کہہ کر کے، کچھ اپنے ایکٹیویٹیز سے ظاہر کر کے. جیسے ہم وضو کر کے گھر سے نکلیں تو گھر والوں کو یاد ہو یا گھر والوں کے اندر احساس پیدا ہو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں بھی نماز پڑھنی چاہیے. اسی طرح سے فرض جو نماز ہے یہ جو ہے مسجد میں پڑھنے کا ہے. باقی آپ سنن نوافل جو گھر میں اہتمام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں سنن نوافل کا بھی اہتمام کرو. اس کا مقصد بھی ایک یہ بھی ہے کہ تاکہ گھر والوں کو بھی نماز کی ترغیب ملے. تو اپنے گھر سے وضو کر کے آنے میں بہت سارے فائدے ہیں. مساجد میں جو وضو خانے ہوتے ہیں یہ حقیقتاً جو مسافر ہوتے ہیں، باہر سے آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے انتظامات ہوتے ہیں. لہذا مقامی لوگوں کو چاہیے کہ وہ گھر سے باوضو ہو کر کے آئیں اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کا مستحق بنیں. میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، یہ نماز کی اہمیت و فضیلت جو آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی ہے، یقیناً نماز مومن کا معراج قرار دیا ہے اور مومن کا جو ہے کے لیے نور ہے، نجات ہے، دلیل ہے. نماز بے شمار فوائد کا حامل ہے. لہذا ہر بندے مومن کو چاہیے کہ وہ نماز کسی بھی حال میں ترک نہ کرے، خود نماز پڑھے، نماز کی پابندی کرے، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا پابند بنائے تاکہ کل قیامت کے دن ہم اپنی جواب دہی سے بچ سکیں. اور اللہ جب کل قیامت کے دن ہم سے سب سے پہلے اس بارے میں سوال کرے گا تو ہم بآسانی اس سوال کا جواب دے سکیں کہ مولا کریم ہم دنیا میں صرف اور صرف تیری رضا کے لیے تیری عبادت کیا کرتا تھا، نماز کی پابندی کیا کرتا تھا، اور اس طرح سے ہم اللہ کے ہاں اپنی جواب دہی سے سبکدوش ہو سکیں. رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو خالص دین اسلام پر قائم و دائم رکھ، اور ہم تمام مسلمانوں کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما. اور جو بھائی جو ہے نماز سے لاپرواہی برت رہے ہیں رب العالمین انہیں بھی نماز کی توفیق دے. مولا کریم انہیں بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام مسلمانوں کو خلوص للہیت کے ساتھ دین پر عمل کی توفیق عطا فرما. آمین. میرے بھائیوں، چند اعلانات ہیں، آپ ان اعلانات کو ذرا بغور سنیں. سب سے پہلا جو اعلان ہے وہ مسجد اقصی کے تعلق سے ہے. چونکہ ان قریب گرمی کا موسم آنے والا ہے اور گرمی کے لیے ایک جنریٹر کا انتظام بہت ضروری ہو گیا ہے. چونکہ جنریٹر کے بغیر دوسرا جو بھی طریقہ ہے وہ زیادہ کارگر نہیں ہے، تو اسی لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ مسجد اقصی کے لیے ایک جنریٹر خرید لیا جائے بڑا والا، جو ہمیشہ کے لیے مطلب کارآمد ہو اور اس سے زیادہ جو ہے فائدہ حاصل کیا جا سکے. تو اس کے لیے آپ سبھی حضرات سے بھرپور تعاون کی اپیل ہے کہ آپ مسجد اقصی کے لیے جنریٹر کی خریداری میں آپ بھرپور جو ہے تعاون کریں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اسی طرح سے لیڈیز ہال میں اے سی لگانا بھی ضروری ہے، چونکہ لیڈیز ہال میں اے سی نہیں ہے اور گرمی میں کافی جو ہے پریشانی ہو سکتی ہے. لہٰذا آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ لیڈیز ہال میں اے سی اور پوری مسجد کے لیے ایک جنریٹر کے انتظام کے بارے میں کے تعلق سے آپ سبھی حضرات بھرپور جو تعاون کریں. اس طرح سے لیڈیز حضرات سے گزارش ہے کہ جو اپنا ماہانہ تعاون وغیرہ جاری کرانا چاہتی ہیں تو اپنا نام لکھ کر کے اس باکس میں ڈال دیں، اور آپ لوگ بھی بڑھ چڑھ کر مسجد اقصی کے لیے تعاون کریں. اسی طرح سے دوسرا اعلان، شیخ عبداللہ محمدی جو داعی و مبلغ ہیں، ان کا بیان 18 فروری کو کپالی اہل حدیث مسجد میں ہوگا. کپالی اہل حدیث مسجد میں 18 فروری کو ان کا جو ہے بیان ہے. اور اسی طرح سے ایک میڈیا سینٹر اسلامک ریسرچ ساکشی
ان میں بھی 19 فروری کو ان کا خطاب ہے، 19 فروری کو۔ تو ساکچی میں 19 فروری سنڈے کے روز اور سنیچر کے روز 18 فروری نکاح یا ہلاکت اس ٹاپک پر ان کا بیان ہوگا، اور وہاں ساکچی میں دین کی دعوت کیوں ضروری ہے اس ٹاپک پہ ان کا بیان ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اعلان آیا ہے یہاں سے مدرسہ سلفیہ مولا نگر کا 8واں ایک روزہ جلسہ دستار بندی، یہ کانفرنس رکھا گیا 24 فروری کو۔ 24 فروری بروز جمعہ بعد نماز مغرب وہاں ایک دستار بندی کا پروگرام ہے، لہذا اس پروگرام میں بھی شرکت کی اپیل کی گئی ہے، اور اس میں جو مقررین حضرات ہوں گے وہ مولانا مقصود حسن فیضی صاحب ہیں، مولانا شفیق علیاوی ہیں، اور عبداللہ ثاقب مدنی ہیں، اور اسی طرح سے دیگر حضرات کی جو صدارت ہے، نظامت ہے۔ بہرکیف جگناتھ مولا نگر میں اس پروگرام میں شرکت کی اپیل کی گئی ہے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں شرکت فرما کر زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں تک ہو سکے مسجد اقصیٰ کے لیے زیادہ سے تعاون کریں، تاکہ یہ تمام تر جو ضروریات ہیں بر وقت جو پوری ہو سکے، اور اللہ جو آپ اجر کے مستحق بنے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک و نیک بنا، مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال انجام دینے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔